لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والملحدين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وشفيع الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة، العبد المؤيد والرسول الممدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته نور الأنوار حجج الجبار، والد الأئمة الأطهار، قسيم الجنة والنار، المولود في البيت ذي الأستار، إمام المشارق والمغارب، الذي حبه فرض على الحاضر والغائب، غالب كل غالب، علي بن أبي طالب. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المخاطبين، لا سيما على بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن المهدي. روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. شہادت فاطمہ زہرا سلام اللہ کی مناسبت سے یہ مجالس غم منعقد ہوئی ہے، تو میں نے تبرکاً قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کو اس وقت عنوان قرار دیا ہے، یہ در حقیقت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ارشاد کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اور جس وقت جناب معصومہ دربار حکومت جدید میں پہنچی تھی، تو جس دربار میں جو کبھی پیغمبر کی مسجد کہی جاتی تھی، جب اس میں فاطمہ زہرا پہنچی ہیں اور انہوں نے وہاں پہنچ کر جو خطبہ دیا ہے، وہ خطبہ اتنا لاجواب خطبہ ہے جس کو عام فہم انسان نہیں سمجھ سکتا. اس خطبے کے لیے مرحوم مجلسی نے اپنی بہار میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ خطبہ ہے جو سن 11 ہجری میں دیا گیا. 11 ہجری یعنی رسول اللہ کی رحلت کے 4-5 دن بعد. اور اس کے بعد کہتے ہیں اس خطبے کے مقابلے میں کوئی خطبہ 25 برس تک نہیں آیا. جب 36 ہجری میں ام المومنین کو خلافت ظاہری ملی اور کوفے کے منبر سے جو ام المومنین نے خطبے دیے، وہ خطبے جب سامنے آئے ہیں تو سمجھ میں آیا کہ فاطمہ زہرا کے خطبے کے برابر اگر کسی خطبے کو لایا جا سکتا ہے تو امیر المومنین کے خطبے کو لایا جا سکتا ہے.
یعنی 25 برس کے عرصے میں کوئی خطبہ اس منزل میں نہیں ہوا جس منزل میں فاطمہ زہرا کا خطبہ تھا۔ اس خطبے کے اندر شہزادی نے جو شروع کیا ہے، اس 2 جملوں کو فقط تبرکاً آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا الحمدللہ الذی الہم، اس کے بعد کیا وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَنْعَمَ، اور خطبہ دیتے درمیان میں جب خطبہ دے رہی تھیں تو لب و لہجہ نبی اکرم کا تھا، انداز پیغمبر کا تھا، گفتگو لوگ سن رہے تھے، تو مجمع میں جو لوگ نبی اکرم کی یاد میں اور سچے ان کے چاہنے والے تھے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تو خطبے کے درمیان شہزادی نے ذرا خطبہ روکا ہے، اس کے بعد جو خطبے کو شروع کیا تو اب فرماتی ہیں، جس کے لیے میں نے یہ آیت پڑھی کہ ان الصلاۃ تنزیہا لکم عن الشرک، اور جتنے ہمارے فروع دین ہیں سب کا تذکرہ باری باری کیا۔ آج اس کا پہلا ٹکڑا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور آنے والے دنوں میں دوسرے ٹکڑے کی طرف اشارہ کروں گا کہ ان الصلاۃ تنزیہا لکم عن الشرک۔ شہزادی نے فرمایا کہ یہ جو تم نمازیں پڑھ رہے ہو، یہ نمازیں ہمارے بابا نے تم کو دی ہیں، اگر انہوں نے یہ نماز تم کو نہ دی ہوتی تو تم مشرک رہ جاتے۔ ان نمازوں نے تم کو شرک سے نکال لیا۔ تو اب پتہ چلا کہ یہ جو نمازیں ہماری پنجگانہ ہوتی ہیں، یہ نمازیں کوئی بہت بڑا کارنامہ ہم انجام نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ان نمازوں کے ذریعے سے ہم فاطمہ زہرا کے بیان کی روشنی میں اپنے کو شرک سے نکال رہے ہیں۔ بس ہمارا نمازوں کا ادا کرنا یہ ثبوت ہے کہ ہم مشرک نہیں ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ سبھی جانتے ہیں کہ نماز عاقل پر واجب ہے، پاگل اور دیوانے پر نماز واجب نہیں ہے۔ آج تک کہیں کسی نے نہیں دیکھا کہ کوئی تبلیغ کر کے کسی دیوانے اور پاگل کو مسجد میں لایا ہو۔ اگر کوئی بلا کے پاگل اور دیوانے کو لائے تو یہ بلانے والا بھی اسی کے ساتھ شمار ہوگا کہ ارے بھائی تم تو عقل مند تھے مگر آج سے تم بھی پاگل ہی سمجھے جاؤ گے، اس لیے کہ پاگل کے اوپر نماز نہیں ہے، پاگل کے اوپر عبادت نہیں ہے۔ تو گویا کہ اگر ہم نماز پنجگانہ پڑھ رہے ہیں تو بہت بڑا کارنامہ انجام نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اپنے کو پاگل پن کی فہرست سے نکال کر بندگی کے دائرے میں داخل کر رہے ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ لہذا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اگر نمازیں پڑھ لی تو نمازیں ہم کو، ایک بات شاید کل یا پرسوں کی ہے کہ ایک ٹیلی فون میرے پاس آیا اور اس ٹیلی فون میں خاتون نے مجھ سے یہ کہا میں تو نماز وغیرہ سب پڑھتی ہوں مگر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو عزیزان گرامی، یہ نماز کا پڑھنا یا روزے کا رکھ لینا یا تلاوت کا کر لینا، اس کا اجر یہاں نہیں ملے گا۔ یہ سب کے سب اللہ نے ذخیرہ رکھا ہے، قیامت کے دن جب انسان اٹھ کے جائے گا، یعنی یہ نہ سمجھیے کہ اگر کوئی دعا کی ہے اور قبول نہیں ہوئی، یا معصوم سے ہم نے مطالبہ کیا کہ مولا یہ ہمیں دے دیجئے، اور اگر معصوم نے نہیں دیا، اس لیے کہ بچے ضد کرتے رہتے ہیں، لیکن بچے جب ضد کرتے ہیں تو ماں اور باپ ہر ضد کو پورا نہیں کرتے۔ بچے کی نظر میں اس کا مانگنا صحیح ہے، ماں باپ کی نظر میں اس کا مانگنا صحیح نہیں ہے۔ بچہ مچلا ہوا ہے کہ مجھے گلاس دے دیجئے، اور وہ بچہ گلاس کی طرف بار بار لپک رہا ہے،
مگر ماں باپ اسے گلاس نہیں دے رہے ہیں۔ بچے کی نظر میں نہ دینا، وہ احتجاج کر رہا رو کر کے کہ آپ ہمیں مانگنے پر کیوں نہیں دے رہے ہیں، لیکن ماں باپ سمجھتے ہیں کہ اگر دے دیا تو یہ زخمی بھی ہو جائے گا اور توڑ بھی دے گا۔ یہی کیفیت ہے معصوم کے ساتھ ہمارے مطالبوں اور دعاؤں کی۔ جب ہم معصوم سے مطالبہ کرتے ہیں تو معصوم فرماتے ہیں تم نے مانگا ہے، لیکن یہ نہ سمجھو کہ تمہارے مانگنے پر ہم تمہیں دے نہیں رہے، نہیں، تمہاری صلاحیت نہیں ہے کہ تم کو سب چیز بر وقت دے دی جائے، کچھ مانگتے رہو تب ہم تم کو دیں گے۔ اس لیے کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو وہاں کا ایک عجیب و غریب منظر ہے، وہ منظر ہے 3 کمرے قیامت کے دن کھولے جائیں گے، 3 کمرے۔ ایک کمرے میں بہت روشنی ہوگی، ایک کمرے میں بالکل اندھیرا ہوگا، ایک کمرہ وہ ہوگا جس میں نہ روشنی ہے نہ اندھیرا ہے۔ تو اب معصوم نے فرمایا جو 3 کمرے ہیں، ایک کمرے جس میں روشنی ہے، یعنی یہی ہماری نمازیں، یہی ہمارے روزے، یہ ہمارے تمام نماز اور روزے اس کمرے کے اندر روشنی دے رہے ہوں گے۔ اور ایک وقت وہ ہے جس کمرے کے اندر نہ روشنی ہے اور نہ تو اس کے اندر کوئی سامان۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، کہا اس کے اندر نہ روشنی ہے نہ اس کمرے کے اندر اندھیرا ہے۔ جب اندھیرا ہے، یہ وہ کمرہ ہے جس میں انسان نے اپنی زندگی میں وہ کام کیے ہیں جو خدا نے اس سے کرنے کو نہیں کہا ہے۔ اور ایک کمرہ وہ ہے جس کے اندر نہ اندھیرا ہے نہ روشنی ہے، وہ ایسا ہی وقت ہے جیسے کہ سورج نکلنے سے پہلے ہوتا ہے، نہ روشنی ہے اور نہ اندھیرا ہے۔ کہا یہ وہ وقت والا کمرہ ہے انسانی زندگی میں جس میں اس نے کچھ کام کیا ہی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ تلاوت کر رہا ہے، نہ گناہ کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا ہے۔ اب جیسے اس وقت آپ حضرات بیٹھے ہیں، اس وقت یہ ہم سب عبادت میں مصروف ہیں، اس لیے کہ ذکر اہل بیت عبادت ہے۔ جب اس وقت عبادت ہے اور ایک وقت انسانی زندگی میں ہے کہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، پڑا ہوا ہے بستر کے اوپر۔ تو 3 کمرے ہیں۔ تو دعاؤں کا قبول نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ پروردگار عالم ہماری دعا کو سن نہیں رہا ہے یا اہل بیت ہماری دعا کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے، ATM کارڈ سے ادھر لگایا ادھر پیسہ مل جاتا ہے، لیکن اگر بینک کے اندر جائیں گے تو تھوڑی دیر لگے گی، کچھ لائن لگے گی، کچھ صف لگے گی۔ یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اہل بیت سے ہم نے جو مانگا وہ ATM کارڈ ہے، ادھر لگایا ادھر ہماری دعا مستجاب ہو جائے گی۔ اہل بیت ATM کارڈ نہیں ہے، لہذا ہمیشہ دعا کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ اس لیے کہ دعا کرنا دلیل ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ روڈ کے اوپر بیٹھا ہوا فقیر ہر جانے والے کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، یعنی یہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ ہاتھ پھیلائے۔ دینے والے بات دے دیتے ہیں، ہمارے جیسے نہیں دیتے۔ تو جو دیتے ہیں تو آپ یاد رکھیے قرآن مجید نے یہی کہا انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو۔ جب قرآن کہہ رہا تم سب فقیر ہو اور اپنے لیے اس نے کہا کہ میں غنی ہوں، تو فقیر کا کام ہے ہر وقت مانگنا، غنی کا کام ہے جو کبھی دیتا ہے کبھی نہیں دیتا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ تو غنی کا کام ہے، وہ غنی ہے کہ انتم الفقراء، قرآن کی آیت ہے، تم سب فقیر ہو۔ جب ہم سب فقیر ہیں تو فقیر دن بھر بیٹھا ہوا مانگا کرتا ہے، لیکن ہر گزرنے والا دیتا نہیں، تو کیا فقیر اس سے جنگ کرتا ہے؟ جس نے نہیں دیا کہ مار پیٹ کرتا ہے؟ کہاں مزاج فقیرانہ پیدا کرو، کبھی دینے والا دے گا کبھی نہیں دے گا، دے رہا ہے تو شکر کر لینا، نہیں دے رہا ہے تو نا امید من ہونا۔ قرآن مجید نے یہی ہمیں درس دیا ہے۔ تو شہزادی فرما رہی تھی
کہ ان الصلاۃ تنزیہا لکم عن الشرک، یہ میرے بابا نے تم کو جو نمازیں سکھائی ہیں اس نماز سے تم کو شرک سے بچایا ہے۔ اب نماز کی اہمیت کے لیے چند چیزیں آپ نوجوانوں کے لیے پڑھ دوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ یہ نماز در حقیقت ایک عجیب و غریب سرمایہ ہے جو رب العزت نے ہم انسانوں کو دیا ہے۔ اچھا، نماز میں سورہ الحمد بھی ہے، چھوٹا سورہ بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدے بھی ہیں، قیام بھی ہے۔ آپ اگر نماز کو دیکھیں تو امیر المومنین نے خطبہ، پہلا خطبہ ہے امیر المومنین کا، اس پہلے خطبے میں امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ نے جب آسمانوں کو پیدا کیا، 7 آسمان اللہ نے پیدا کیے ہیں، ہر آسمان پر اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا اور فرشتوں سے ہر آسمان چھلک رہا ہے۔ جب ہر آسمان فرشتوں سے چھلک رہا ہے تو وہاں نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہے، اس میں امیر المومنین نے فرمایا کہ اللہ نے ہر آسمان پر فرشتوں کو الگ الگ عبادت میں مشغول رکھا ہے۔ اچھا، وہ الگ الگ عبادت کیا ہے؟ فرمایا حضرت نے کہ کچھ فرشتے وہ ہیں جن کو فقط حالت قیام میں کھڑے ہیں اور کہا اسی میں تم ہماری یاد قیام کی حالت میں کرو۔ کچھ فرشتوں کو کہا تم رکوع میں رہو تو وہ رکوع میں ہیں۔ کچھ فرشتے وہ ہیں جو سجدے کی حالت میں، وہ سجدے میں۔ کچھ فرشتے وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، تو اب قیامت تک وہ کوئی دوسرا ذکر کر ہی نہیں سکتے، سبحان اللہ کہیں گے۔ کچھ فرشتے وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں الحمدللہ، قیامت تک وہ الحمدللہ کہیں گے۔ کچھ فرشتے وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، وہ اللہ اکبر کہیں گے، بس اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کچھ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، تو قیامت تک لا الہ الا اللہ کہیں گے اور کوئی دوسرا ذکر وہ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ 7 آسمان جو چھلک رہے ہیں فرشتوں سے، ان سارے آسمانوں پر ہر فرشتے کو جو ذکر دیا اس سے ما منا الا لہ مقام معلوم، جو ذکر دے دیا ہے اس ذکر کے اندر قطعاً کوئی تبدیلی فرشتہ کر نہیں سکتا۔ جب فرشتہ کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا، اب فرما رہے ہیں مولا کائنات اب آپ 7 آسمانوں کے فرشتے الگ الگ عبادت کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے ان 7 آسمان کے فرشتوں کی عبادت کو نچوڑ کر بصورت نماز ہمارے حوالے کر دی ہے۔ ہم قیام بھی کرتے ہیں، ہم رکوع بھی کرتے ہیں، ہم سجدہ بھی کرتے ہیں، ہم سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ بھی۔ معلوم ہے 7 آسمان پر جو بکھری ہوئی بندگی ہے اسے اکٹھا کیا ہے خالق نے اور بشکل نماز ہمارے حوالے کی ہے۔ تو اب یہ نماز گویا کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ ہم 7 آسمان کے فرشتوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ تو 2 پہلو کی طرف میں نے اشارہ کیا، ایک تو یہ کہ نمازیں ہم کو شرک سے بچاتی ہیں، نمازیں ہمیں پاگل پن سے الگ کرتی ہیں، نمازوں کا پڑھنا یہ ہمارے لیے ملائکہ سے مشابہت پیدا کرتا ہے۔ 3 باتیں ہوئیں، چوتھی بات بھی آپ کی خدمت میں، ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ ذرا آگے آ جائیے، ذرا آگے آ جائیے۔ ایک اور صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ اب 3 چیزیں اس نماز میں جو شہزادی نے خطبہ دیا، ان الصلاۃ تنزیہا لکم عن الشرک، نماز تم کو شرک سے بچاتی ہے۔ اب آئیے
3 پہلو کی طرف میں نے اشارہ ہے۔ چوتھا پہلو جو یہ نمازیں ہم کو ملی ہیں اور شہزادی نے جو پہلے فروع دین کا تذکرہ کیا، پیغمبر کی حدیث ہے، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو معراج پر پیغمبر کہاں گئے تھے؟ آسمان پر گئے تھے نا۔ جب پیغمبر آسمان پر گئے تھے تو جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو جانماز لے کے اڑتی ہے ہم کو؟ جانماز اڑتی نہیں ہے، بلکہ ہم چند منٹ کے لیے اپنے کو خدا کے صفات کا نمونہ اور مظہر بنا لیتے ہیں، خدا کے صفات کا مظہر اور نمونہ بنا لیتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے تو آپ اس کو بات کو مکمل کریں۔ اللہ کی صفات میں سے یہ ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ سوتا ہے؟ نہیں، سوتا نہیں ہے، نہ سوتا ہے اور نہ اس کی آنکھیں جھپکتی ہیں۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ نہ سوتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا جناب موسیٰ نے کہ پالنے والے تو سوتا کیوں نہیں؟ جناب موسیٰ نے پوچھا، اور جناب موسیٰ کی مجبوری یہ تھی کہ وہ بیچارے ایسے لوگوں میں گھیرے ہوئے تھے، ہر وقت کچھ نہ کچھ، اے موسیٰ اس کا جواب لائیے، اس کا جواب لائیے، اس کا جواب لائیے۔ تو جناب موسیٰ بھی جو وہ بیوقوفی کا سوال کرتے تھے، ورنہ موسیٰ تو جانتے ہی ہیں کہ سونا جسم کی خاصیت ہے، تھکے ہوئے جسم کی خاصیت موسیٰ جانتے ہیں، اور یہ بھی موسیٰ جانتے ہیں سلام اللہ علیہ کہ خدا لیسا کمثلہ شیء، جسم نہیں رکھتا، لیکن اللہ سے وہ بھونڈے اور نامعقول جو سوالات تھے قوم کے وہ پہنچا دیتے۔ پالنے والے یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، پالنے والے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو کہیے کہ وہ اپنے کو دکھلا دے، جناب موسیٰ پیغام کو، ورنہ وہ خود ایسے نہیں ہے کہ مطلب انہیں نہیں معلوم کہ جسم کی خصوصیات ہے کھانا، جسم کی خصوصیات سونا۔ تو اللہ نے کہا اچھا موسیٰ ایسا ہے، ان کو سمجھا دو اپنے ارد گرد۔ معلوم ہوا کہ نبی کے گرد ہونا یہ کوئی شرف نہیں ہے، نبی کے، وہ بھی اولو العزم نبی ہیں، کوئی چھوٹے موٹے رسول نہیں ہیں، اولو العزم ہیں، 5 نبیوں میں بڑے میں سے جناب موسیٰ ہیں، وہ جناب ادریس جیسے نبی نہیں ہیں، صاحب شریعت ہیں۔ تو اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے موسیٰ، ان کا جواب تم ہی دے دو۔ کہا ٹھیک ہے میں دے دوں گا، بتائیے کیا کروں؟ تو کہا موسیٰ کام یہ کرو کہ آج رات سونا نہیں، اور اپنے ہاتھوں میں شیشے کے 2 گلاس لے لو، مثلا شیشے کے 2 برتن لے لو۔ تو جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، قوم بھی ہے کھڑی کہ دیکھیں موسیٰ کیا جواب دیتے ہیں۔ اچھا وہ رات گزر گئی، جب رات گزر گئی تو اب دن آیا، تو کہا موسیٰ آج بھی نہیں سوئیے گا، ایسے ہی رہیے۔ خیر صاحب، اب جو رات آئی تو کہا موسیٰ سوئیے گا نہیں، اور قوم بیوقوف قوم جو ہے وہ سب گھیرے ہوئے جناب موسیٰ کو بیٹھی ہے۔ اب اتنے میں آنکھ جھپکی تو ہاتھ کا یہ دونوں پیالے گرے اور چکنا چور ہو گئے۔ جب چکنا چور ہوئے تو فرمایا رب العزت نے کہ اے موسیٰ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ذرا سی آنکھ جھپکی ہے تو یہ دونوں پیالے چکنا چور ہو گئے، اگر میں سو جاؤں گا تو کائنات کہاں باقی رہے گی؟ کائنات باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ تو اب صفات خدا، جتنی دیر انسان نماز پڑھتا ہے خدا کی صفت اس میں جھلکنے لگتی ہے۔ آدمی اس وقت تو نماز کو سمجھتے ہی نہیں نا، نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہی نہیں ہے۔ اگر کسی ہیرو نے کالر الگ کپڑے کی پہن لی اور آستین الگ کپڑے کی پہن لی تو سب وہی اب پہنیں گے۔ ارے بھائی کسی وجہ سے شاید ٹیلر کے پاس کپڑا نہ رہا ہو یا کوئی مصلحت رہی ہو، اگر مثلا کالر ہے سفید ہے اور آستین ایک عدد جو ہے وہ نیلی بنا دی اور ایک عدد پیلی بنا دی، تو اب چلیے جتنی اب وہی رواج ہو گیا، اب ہر آدمی ایسے ہی کپڑا پہنے گا۔ تو عزیزان گرامی، ہیرو کی
پیروی سب کو آتی ہے، خدا کی صفت کا اختیار کرنا کسی کو نہیں آتا۔ اب خدا کی صفت سن لیجئے، صفت خدا کی کیا ہے؟ خدا کی صفت یہ ہے کہ خدا کھاتا نہیں ہے، کہ کھاتا ہے خدا؟ هو الرزاق ذو القوت المتین، وہ کھلاتا ہے، خدا کھاتا نہیں ہے۔ اچھا خدا پانی پیتا ہے؟ پانی بھی نہیں پیتا۔ اچھا خدا ہنستا ہے؟ نہیں۔ بھئی یہ ساری چیزیں تو جسم انسانی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو خدا ہنستا بھی نہیں، خدا کھاتا بھی نہیں، خدا پیتا بھی نہیں، خدا سوتا بھی نہیں۔ یہ ساری چیزیں، اتنی جو چیزیں ہیں نا جو خدا میں نہیں ہے، نہ سوتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ ہنستا ہے، نہ قہقہے لگاتا، کچھ نہیں لگاتا۔ اچھا یہ بات تو آپ سب نے توضیح المسائل میں پڑھی بھی ہے کہ حالت نماز میں نہ کچھ کھا سکتے ہیں، نہ کچھ پی سکتے ہیں، نہ سو سکتے ہیں، نہ ہنس سکتے ہیں، نہ قہقہے لگا سکتے ہیں۔ یعنی جتنی دیر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اتنی دیر خدا کی صفت پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہو گئی خدا کی صفت پوری۔ یعنی یہ نماز نہیں ہے بلکہ بندے کی معراج ہے۔ اسی کو پیغمبر نے فرمایا ہے الصلاۃ معراج المومن، ہم کو بلایا تھا، وہاں ہم گئے تھے، تم تو زمین کے اوپر ہو، بمبئی میں ہو، یہاں کے اوپر تم نماز پڑھ رہے ہو، اتنی دیر کے لیے تمہارے اندر خدا کی صفت جھلکنے لگی۔ تو یہ نماز فاطمہ زہرا فرما رہے ہیں اپنے خطبے میں کہ ان الصلاۃ تنزیہا لکم عن الشرک، یہ نماز تم کو شرک سے بچاتی ہے۔ یعنی شرک کیا ہے؟ تم تو صفات خدا کے مظہر بن گئے، جب تم صفات خدا تم میں جھلکنے لگے تو اب تم مشرک نہیں ہو سکتے۔ مشرک تو وہ ہوگا کہ جہاں کے اوپر دودھ میں پانی ملایا جائے، جب دودھ میں پانی ملائے گا تو نقلی دودھ کہا جائے گا، لیکن تم میں تو صفات خدا پیدا ہو گئی، اور جب خدا کے صفت پیدا ہوتی ہے تو اب یہی کے اوپر ایک بات عرض کر دوں۔ یہاں نماز تو ہوتی ہے ماشاءاللہ، وہ رمضان میں بھی یہاں رمضان ہوتی ہے اور پنجگانہ بھی نماز ہوتی ہے۔ جب نماز یہاں ہوتی ہے تو پیش نماز یہاں ہوتا ہے، اور مومنین ایسے ہوتے ہیں، دروازے پر اگر کسی شخص نے سوال کیا تو اب یہ بتائیے پیش نماز تک آواز پہنچے گی کیسے؟ یہ تو چلیے چھوٹی جگہ ہے، بڑی جگہ کے اوپر پیش نماز تک آواز کیسے پہنچے گی؟ لیکن آپ سب سنتے رہتے ہیں کہ ایک وقت وہ آیا کہ ایک مانگنے والا آیا اور اس نے مسجد میں سوال کیا کہ اللہ کے بندو کچھ مجھے دے دو۔ جب کہا اللہ کے بندو مجھے کچھ دے دو، کسی نے کچھ نہیں دیا۔ جب کسی نے کچھ نہیں دیا تو اس نے نظر اٹھائی اور کہا پالنے والے تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ کس کو مخاطب کیا؟ خدا کو مخاطب کیا نا، پالنے والے تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ اللہ کو مخاطب کیا۔ نماز کون پڑھا رہا تھا؟ علی ابن ابی طالب۔ علی کی نماز کہاں کے اوپر تھی؟ علی اس وقت کہاں تھے؟ کہا یہ ہے مفہوم قربتاً اللہ۔ جب ہم قربتاً اللہ کہتے ہیں تو کبھی چوپاٹی پر ہوتے ہیں، اور تو کبھی دریا کے کنارے ہوتے ہیں، کبھی اس مارکیٹ میں ہوتے ہیں، کبھی سیب کے ٹھیلے کے پاس ہوتے ہیں، لیکن جب علی کہتے ہیں قربتاً اللہ تو اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں۔ جب سائل جانے لگا تو کہا خدا تیرے گھر سے جا رہا ہوں، فوراً اللہ تک وہ آواز پہنچی۔ اللہ جب آواز سن رہا تھا، علی وہاں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اب عزیزان گرامی پتہ چلا کہ یہ نماز جب ہے تو انسان قربتاً اللہ جب کہتا ہے تو اللہ کے قریب ہے۔ جب خدا کے قریب پہنچ گیا تو صفات خدا تو آ ہی جائیں گے۔ آپ دیکھیے لائٹ میں بیٹھ جائیے اور جو سونے ہونے کی دکان ہوتی ہے، سونا اتنا نہیں چمکتا مگر لائٹ کے ذریعے سے اسے چمکایا جاتا ہے۔ انگوٹھیوں کی دکان پر چلے جائیے، انگوٹھیاں اتنی نہیں چمکتی ہیں لیکن اس کے اوپر لائٹ اتنی ڈالی جاتی ہے کہ وہ چمکنے لگتی ہے۔
اگر ہماری بنائی ہوئی لائٹ سونے کو چمکا سکتی ہے تو یہ بنایا ہوا خدا کا انسان اگر بارگاہ الہی میں آئے گا تو چمک جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو شہزادی نے فرمایا ان الصلاۃ تنزیہا لکم عن الشرک، یہ نماز تم کو بچاتی ہے شرک سے۔ اب نماز در حقیقت نماز اور اہل بیت کے درمیان چولی دامن کا ساتھ، اب تو کوئی اردو جانتا بھی نہیں، 2 ہی 4 آدمی ہیں جو اردو سمجھ رہے ہیں، اور بزرگوں میں سے جو ہیں وہ سب سمجھ رہے ہیں چولی دامن کے معنی کیا ہوتے ہیں، ورنہ بچے تو سمجھتے ہی نہیں۔ تو ماشاءاللہ یا تو ہندی ہے یا مراٹھی ہے ماشاءاللہ، ہندی مراٹھی میں چولی دامن تو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کو یوں سمجھا دوں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یعنی نہ تو اہل بیت سے نماز جدا ہو سکتی ہے، نہ نماز سے اہل بیت کی یاد جدا ہو سکتی ہے، دونوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ نماز اہل بیت کی یاد دلاتی ہے، اہل بیت نماز کی یاد دلاتے ہیں۔ اب 2-4 مورد میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ذرا اور آگے آ جائیے مومنین۔ پھر ایک صلوات بھیج دیجیے۔ نماز شروع ہوتی ہے اذان سے، اذان ہوگی پھر نماز ہوتی ہے۔ اذان میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان امیر المومنین، یہی تو ہے، اشہد ان امیر المومنین۔ یہ اشہد ان امیر، یہ مجلس کتنی دیر کی ہوتی ہے ہم کو بتا دیجئے آپ لوگ، کتنی؟ آدھے گھنٹے کی ہوتی ہوگی؟ 1 گھنٹے کی؟ 1 گھنٹے میں اکیلے ہم ہی رہ جائیں گے، مجمع سب چلا جائے گا۔ ہاں صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ دنیا میں جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں سب میں کلاسیں 40 منٹ کی ہوتی ہیں۔ 40 منٹ سے زیادہ مجلس پڑھنے کے معنی یہ ہیں کہ سننے والا پھر یوں کرنے لگتا ہے، تو میں 40 منٹ سے زیادہ نہیں پڑھوں گا، 1.25 گھنٹے کر دوں گا آپ لوگوں کی خواہش پر۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو اشہد ان امیر المومنین، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیر المومنین ہیں۔ اب آئیے، جب اعلان غدیر ہو گیا تو اعلان غدیر کے بعد امیر المومنین کو پیغمبر نے لال خیمے میں بٹھلایا، اور جتنا بھی مجمع تھا، جو بھی 1,20,000 24,000 جو بھی رہا، سارے مجمع سے کہا کوئی جا نہیں سکتا، اور ہر شخص سے کہا کہ جا کے علی کو مبارکباد دو۔ تو مراٹھی میں تھوڑی مبارکباد دے رہے تھے، نہ انگریزی میں مبارکباد دے رہے تھے، وہ وہاں کے اوپر جا کر کے عربی ہی میں تو جب مبارکباد دے رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیر المومنین ہیں۔ تو جملہ کیا تھا؟ اشہد ان امیر المومنین، میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ امیر المومنین ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب اذان دیتے ہیں تو غدیر یاد آتی ہے، جب اذان دیا تو غدیر یاد آئی۔ اب آئیے، اذان میں ایک جملہ اور ہے، وہ حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل ہے۔ یہ حی علی خیر العمل یعنی خیر عمل کی طرف آؤ، دوڑو، خیر عمل۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ جب مؤذن یا فرادہ نماز پڑھنے والے اذان میں حی علی خیر العمل کہتے ہیں تو یاد آتی ہے کہ بلال نے مجمع کو روکنے کے لیے یہی آواز بلند کی تھی،
حی علی خیر العمل۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اذان یاد دلاتی ہے غدیر کے دو موقعوں کی، ایک مبارکباد کی اذان مبارکباد کی یاد دلاتی ہے، اور دوسرے مجمع کو جمع کرنے کی یاد دلاتی ہے۔ تو اب وہ فاطمہ زہرا نے کہا ان الصلاۃ تنزیہا لکم عن الشرک، یہ نماز در حقیقت غدیر کی یاد آ گئی۔ تو اب اذان اور غدیر دونوں جڑے ہوئے ہیں۔ اب اذان مکمل ہوئی تو اب کیا کرتے ہیں آپ؟ نیت کرتے ہیں نا، نماز پڑھتا ہوں صبح کی 2 رکعت قربتاً الی اللہ، یہی تو نیت ہے، اس سے تو نہیں ہے۔ نماز پڑھتا ہوں ظہر کی 4 رکعت قربتاً الی اللہ۔ اچھا، ایک دن پیغمبر نماز پڑھ رہے تھے، جب پیغمبر نماز پڑھ رہے تھے ننھے ننھے دونوں نواز سے بھی نماز پڑھ رہے تھے پیچھے، جب پیچھے ننھے ننھے دونوں نواز سے نماز پڑھ رہے تھے تو پیغمبر نے تکبیرۃ الاحرام کہی، تکبیرۃ الاحرام کہی، اللہ اکبر۔ جیسے ہی اللہ اکبر کہا تو امام حسین نے کہا اللہ اکبر۔ جب امام حسین نے کہا تو ظاہر ہے کہ امام حسین جب کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، سردار جنت کہہ رہا ہے اللہ اکبر، تو جیسے ہی کہا تو پیغمبر نے امام حسین کے اس انداز کو اتنا بھلا لگا کہ دوبارہ کہا اللہ اکبر۔ پھر امام حسین نے بھی پیغمبر کا سن کے کہا اللہ اکبر۔ یہ یاد رکھیے نبی جو بھی کر رہا ہے ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یعنی نماز میں امام حسین کہیں اللہ اکبر، نبی نے دہرایا، نبی نے کہا تو امام حسین نے، اسی لیے مستحب ہے کہ اگر آپ نماز میں تکبیرۃ الاحرام کہہ رہے ہیں تو 7 مرتبہ پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیے، چونکہ مستحب ہے، چونکہ جس وقت نبی تکبیر کہہ رہے تھے امام حسین کہہ رہے تھے، پھر امام حسین سے نبی کہہ رہے ہیں، نبی سے امام حسین کہہ رہے ہیں، معلوم ہے تکبیرۃ الاحرام نے یاد دلا دیا امام حسین کی، تو غدیر نے اذان نے یاد دلائی غدیر کی، حی علی خیر العمل نے یاد دلائی غدیر کی، تکبیرۃ الاحرام نے یاد دلائی کس کی؟ امام حسین علیہ السلام کی، 7 مرتبہ۔ اب نماز میں ایک رکوع بھی تو ہے بھائی، جب رکوع ہے تو رکوع یاد کس چیز کی دلا رہا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت فرمایا کہ نانا جان مجھے نئے کپڑے چاہیے، کہا بیٹا نئے کپڑے کیا کرو گے؟ کہا کل عید کا دن ہے، نئے کپڑے پہنوں گا، نئے کپڑے پہنوں گا۔ خیر وہ سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں، جنت سے رضوان خیاط بن کر کے آیا، کپڑے لایا، کہا چلو بیٹا کپڑے تو تم لوگوں کو مل گئے ہیں، چلو مسجد میں، کہا نہیں وہ لوگ سواریوں سے آ رہے ہیں، سواریوں سے آ رہے ہیں۔ تو پیغمبر نے کیا کیا؟ اپنی پشت پر بیٹھلایا اور اس کے بعد رکوع کی حالت میں لے کر کے نمازوں کو مسجد کی طرف بڑھے، تو معلوم ہوا کہ نماز میں قیام بھی ہے رکوع بھی ہے۔ رکوع کس کی یاد دلا رہا ہے؟ دونوں شہدادوں کی یاد دلا رہا ہے۔ اور جب انسان سجدہ کرتا ہے تو سجدے میں تو یاد ہی ہے کہ جس وقت بیٹھ گئے پشت کے اوپر امام حسین تو نبی اکرم کو جبرائیل نے روکا کہ اترنے کی اجازت نہیں ہے، نہ اتاریے، جب تک یہ بیٹھے ہیں آپ کہیے سبحان ربی العالی و بحمدہ، سبحان ربی العالی و بحمدہ۔ تو پوری نماز یاد دلاتی ہے اہل بیت کی، اہل بیت کی یاد دلاتی۔ اسی کو شہزادی نے فرمایا تھا کہ ان الصلاۃ تنزیہا لکم عن الشرک، نماز کو نوجوان پڑھتا ہے تو نماز کو 4 چاند لگتے ہیں۔ ہمارے جیسے بوڑھے پڑھیں گے ٹھیک ہے واجب ہے پڑھ لے رہے ہیں، لیکن نماز کو بھی جوان پسند ہے، اس لیے کہ بوڑھے جو نماز پڑھتے ہیں چلیے ٹھیک ہے کریں گے کیا، بوڑھے ہو گئے تو نماز تو پڑھیں گے نا بھائی، لیکن اگر جوان نماز پڑھتا ہے تو شادی ہماری آپ کی ہوگی، ہماری آپ کی شادی نہیں ہو سکتی، بوڑھے کو کون پوچھتا ہے، ان کی تو شاید ہو بھی جائے، کالی داڑھی ہے، لیکن بوڑھے کی شادی نہیں ہوتی۔ اچھا چلیے اگر ہم اس وقت کہیں بھائی چلیے ہمارا نام آپ کسی اسکول میں لکھوا دیجئے، تو کہے مولانا جائیے اب قرآن پڑھیے، قبر کی تیاری کیجئے،
اب معلوم ہوا کہ بچوں کے لیے اسکول بھی کھلے ہیں، بچوں کے لیے شادی کا دروازہ بھی کھلا ہے، بچوں کے لیے سروس کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ تو جس طرح سارے دروازے جوانوں کے لیے کھلے ہیں، نمازوں کو بھی معراج مل جاتی ہے جب کوئی جوان پڑھتا ہے۔ جب کوئی جوان نماز پڑھتا ہے تو نماز کو بھی معراج مل جاتی ہے اور جوان کو آبرو مل جاتی ہے۔ اس لیے کہ جوانی بارگاہ الہی میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، اور اگر بوڑھا ہو کے مرے گا تو وہاں پر جا کر کے جوان کر دیا جائے گا۔ بڑے بڑے سوٹ لے کے یہاں سے جائیے، مگر جب احرام باندھنا ہوتا ہے تو وہ سارے سوٹ اتر جائیں گے، وہی 2 تولیہ ہوگا۔ تو معلوم ہوا اگر تم ہماری بارگاہ میں آ کے اپنے سوٹ کو چھوڑ سکتے ہو تو ضعیفی کو وہاں پر جا کر کے چھوڑنا پڑے گا، شباب آل محمد کے ساتھ جوان ہو جانا پڑے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور مل جل کے پیچھے والے صلوات نہیں بھیجتے۔ نماز کا ذکر شہزادی نے اپنے خطبے میں کیا تھا، ان الصلاۃ تنزیہا لکم عن الشرک۔ نماز کی اہمیت ہے، پروردگار عالم نے نماز کو قرآن مجید میں، اگر میں بھولا نہیں ہوں اور فیگر تقریباً 70 جگہ پر نماز کا ذکر قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے، 70 جگہ کے اوپر۔ اور یہ نماز اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رحلت سے پہلے اتنے کمزور ہو چکے تھے، بیماری سے اتنے کمزور، ایک طرف سلمان تھے، ایک طرف ابوذر تھے، اور ان کے شانے پر سہارا دے کے گئے تھے نماز پڑھانے کے لیے، یعنی ناتوانی اتنی بڑھ گئی تھی۔ اس حالت میں پیغمبر نے نماز ادا کی اور دنیا سے رسول خدا 28 سفر کو تشریف لے گئے۔ رحلت ہوئی اور رحلت کے بعد وہ مصیبت اہل بیت کے اوپر پڑی ہے کہ جس کا تذکرہ خود شہزادی نے فرمایا کہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، کا وہ مصیبت مجھ پر پڑی ہے کہ جو مصیبت اگر دن پر پڑ جائے تو اندھیروں میں تبدیل ہو جائے۔ عزیزان گرامی، جناب زہرا کا طریقہ کار یہ تھا کہ جس وقت امام حسن امام حسین آتے تھے بیت الشرف میں تو فوراً بچوں کو ہاتھ پھیلا کے کلیجے سے لگا لیتی تھی۔ لیکن ایک دن وہ آیا جب امیر المومنین نے فاطمہ کو کفن میں ملبوس کیا، اور کفن میں جب ملبوس کر دیا، کفن دے دیا اور لے کے آئے ہیں جنازے کو بیت الشرف میں، تو فرمایا کہ بچوں آؤ اور اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ بچیاں آئیں، ماں کے قدموں سے لپٹ گئیں، امام حسین آئے۔ جب امام حسین آئے تو آنے کے بعد منتظر تھے کہ ہمیشہ کی طرح ماں ہمارا استقبال کریں گی، لیکن جب تھوڑی دیر انتظار کیا اور جب استقبال نہیں ہوا تو فقط اتنا مخاطب ہو کے کہا یا اماں اذا لقیت جدنا رسول اللہ فقرئیہ منا السلام، اے مادر گرامی جب نانا سے ملیے گا تو میرا سلام کہہ دیجئے گا۔ اور اس کے بعد یہ جملہ کہا اور نانا سے یہ کہہ دیجئے گا انا قد بقینا بعدک یتیمین فی دار الدنیا، اے نانا آپ کے بعد ہم یتیم ہو گئے۔ لفظ یتیم سننا تھا، بندے کفن ٹوٹا، 2 ہاتھ برآمد ہوئے، کلیجے سے لگا لیا ماں نے بیٹوں کو، ارے ملائکہ میں کوہرام مچ گیا۔ آواز آئی ابوالحسن
ارے حسین کو جدا کیجئے، اللہ اکبر۔ باپ نے شفقتوں سے جدا کیا، مگر جب سکینہ کربلا میں حسین سے لپٹی تھی، تادیانے کھا رہی تھی، تماچے کھا رہی تھی، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون لعنة الله على القوم الظالمين۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، الہی قلب امام کو راضی و خشنود فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، دشمنان فاطمہ زہرا کو ذلیل و رسوا فرما، پالنے والے جن لوگوں نے زہرا مرضیہ پر ظلم کیا ہے یا اللہ ان پر عذاب دائم نادل فرما، پالنے والے واسطہ ہے ملک و بیرون ملک سے جن لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے یا اللہ ان سب کی حاجتوں کو روا فرما، جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، پالنے والے حاضرین کے تمام حاجات کو روا فرما، جو مشتاق حج و زیارات ہیں اسباب سفر عنایت فرما، جو قرضدار ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو صاحبان دختر ان کو فرائض سے سبکدوش فرما، یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام واسطہ ہے یا اللہ شب اول قبر ہم سب کو اہل بیت کی زیارت و شفاعت نصیب، پالنے والے واسطہ ہے عذاب قبر، فشار قبر، تاریکی قبر سے نجات عنایت فرما، پالنے والے نوجوان اور بچوں کو عمروں میں برکت عنایت فرما، زمین و آسمان کی بلاؤں، بیماریوں، حادثوں اور زلزلوں سے محفوظ فرما، الہی واسطہ ہے بحق محمد و آل محمد ہم سب کو بقی کی زیارت کا شرف اور حرم پیغمبر کی زیارت کا شرف نصیب فرما، پالنے والے واسطہ ہے پیغام اہل بیت کے پہنچانے کی توفیق و توانائی کرامت فرما، یا اللہ واسطہ ہے تجھے بحق محمد و آل محمد حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، مدارات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجع اعظام کی نصرت فرما، انکا علی کل شیء قدیر۔ روح اطہر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ایک سورہ حمد کی تلاوت فرما دے۔